اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے ناظرین اکرام، وہ موضوع ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا تبار۔ 15 رمضان المبارک حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب ولادت ہے، تو وہ ہم نے کرنی ہے حضرت علامہ مولانا سرفراز قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، اور حضرت سے جاننا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہستی وہ ہے کہ جن کی شان وراء الورا ہے، یعنی آپ کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری فضیلتوں سے، بہت زیادہ شان سے نوازا ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام، سیدنا امام حسن مجتبی وہ ہیں کہ جن کی پرورش اور جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پرورش میں آپ کی جو ہے وہ پرورش فرمائی۔ یعنی امام حسن مجتبی جو مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ جو امام حسن مجتبی ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، یعنی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ ابھی آپ پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں ہمارے شہزادے، کہاں ہیں ہمارے بیٹے۔ تو جب آپ کو گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں لایا گیا تو آپ کے نام کو جب سوچا گیا تو اللہ رب العالمین نے جنت سے جبریل امین کو حکم دیا اور جنت کے برتنوں میں آپ کا نام عطا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام تجویز فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے بیان فرمایا۔ یعنی آپ کا نام حسن، حسن کا معنی ہوتا ہے زیادہ حسین، زیادہ خوبصورت۔ آپ کا نام وہ ہے کہ اس روئے زمین پر آپ سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ آپ کا نام ہے جو جنت سے آپ کو عطا کیا گیا، اور جنت سے لانے والے بھی جبریل امین ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، آپ کو نام عطا کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے انتہا کی محبت فرماتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے انتہا کی محبت فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جن گودوں میں آپ پرورش پا رہے ہیں، ایک طرف نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور بابا حضرت مولا کائنات سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور والدہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ گھرانہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان مقدس ہستیوں کی گود میں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھولتے ہیں اور ان مقدس بزرگان دین کی بارگاہ میں رہ کر جب آپ کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور آپ کی پرورش ہوتی ہے، تو وہ پرورش کیسی ہوگی جب پرورش کرنے والے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ وہ پرورش کیسی ہوگی کہ حضرت مولا کائنات سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش فرما رہے ہیں، اور وہ تربیت کیسی ہوگی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پاک گود میں پل کر بڑے ہو رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی پرورش فرما رہی ہیں، ان کی تربیت فرما رہی ہیں۔ وہ پرورش کس انداز میں ہوئی ہوگی اور کیسی پرورش ہوئی ہوگی، حضرت کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کی پرورش جن ہاتھوں میں ہوئی ہے، اللہ اللہ، ان کی خود پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کی پرورش آپ کے والد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمائی، سبحان اللہ، اور وہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں جو شیر خدا ہیں، جو اسد اللہ بھی ہیں اور اسد الرسول بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اور پھر آپ کی پرورش آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے
فرمائی. پھر آپ کی پرورش خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. یعنی جب آپ کی پرورش حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جب پرورش فرمائی تو آپ اس شخصیت کی تقوی کا، عبادت کا اور سخاوت کا عالم خود جان سکتے ہیں کہ کن ہستیوں نے آپ کی پرورش فرمائی. جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اطہر، وہ پاک زبان، وہ قرآن والی زبان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے منہ مبارک میں داخل فرماتے ہیں. تو آپ کی جو پرورش کی گئی وہ بہترین انداز میں کی گئی اور بہترین انسانوں نے فرمائی کہ جن انسانوں کی مثال اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کی مثال جیسا کسی اور کو نہیں بنایا، ان کی عظمتوں جیسا کسی اور کو نہیں عطا فرمائی عظمتیں. تو امام حسن مجتبیٰ کی وہ پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے خود فرمائی، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خود آپ کی پرورش فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہاں ایک سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیارے شہزادے کا بچپن کیسا بچپن تھا؟ اللہ اکبر. آپ کا جو بچپن تھا، یعنی آپ کی جب پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اور سیدہ کائنات نے فرمائی، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمائی، تو آپ کے بچپن کے بھی حسین انداز اور حسین واقعات ہیں. سب سے پہلے یہ جانیں کہ مدینہ طیبہ میں جو مشہور تھا کہ امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت سے ملتے تھے. سبحان یعنی شبیہ رسول کا آپ کو لقب دیا. سبحان اللہ. آپ چہرے سے لے کر سینہ تک جو مشابہت رکھتے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے تھے. سبحان اللہ. اور بچپن آپ کا انتہائی بہترین گزرا. آپ نے ساری زندگی جو گزاری وہ شہزادوں والی زندگی گزاری. اور شہزادوں والی کس طرح زندگی نہیں گزارتے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے. بچپن سے ہی آپ کی پرورش ان ہاتھوں میں ہوئی اور آپ کی تربیت ان ہاتھوں میں ہوئی. تو بچپن کے واقعات یہ ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ باہر گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جی. اب حضور کا وصال ہو چکا. جی. اس کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مسجد سے آتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور آپ کو اٹھا لیا. آپ کو اٹھایا تو آپ کو چومنے لگے، آپ کے پیروں سے مٹی جھاڑنے لگے. اچھا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے کتنی محبت فرماتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن اس واقعے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت فرماتے تھے. اور یہ واقعہ ان کا ہے جو خلیفہ اول ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو اسلام کے خلیفہ بنے، خلیفہ راشدین میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور آپ کی پاؤں سے مٹی جھاڑی اور آپ نے فرمایا کہ مولا علی مشکل کشا سے وہ مذاق کے طور پر فرمایا کہ واللہ ان کی صورت جو ہے وہ آپ سے نہیں ملتی بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ملتی ہے. تو آپ شبیہ رسول ہیں کہ آپ کی پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو آپ کو بچپن سے ہی مشہور کر دیا گیا کہ آپ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ناظرین کرام، حضرت نے جو واقعہ بھی سنایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ بچپن میں اسی طرح بچوں کے ساتھ شہزادے کھیل رہے تھے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ بھی ساتھ کھیل رہا تھا. کوئی بچوں میں کوئی بات ہو گئی، کچھ ہو گیا تو سادات کرام کی اہل بیت کے ان شہزادوں نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو کہا کہ اے ہمارے غلام کے بیٹے جاؤ ادھر سے. یا اس طرح کی بچوں میں کوئی بات ہو گئی کہ اے ہمارے نانا جان کے غلام کے بیٹے، تو وہ بچہ روتا ہوا، غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بابا جان، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ تو اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں نے نانا جان کے غلام کا بیٹا کہہ کر پکارا ہے. آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو اتنے بڑے خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ غلام کا بیٹا کیوں کہا گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ جملے کس نے کہے ہیں، تمہیں کس نے کہا ہے یہ؟ انہوں نے کہا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ کہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور رو کر فرمانے لگے کہ جاؤ اور ان شہزادوں سے کہو کہ جو بات آپ نے کہی ہے
مجھے جو نانا جان کا غلام کہا ہے کیا یہ بات آپ ایک پرچی پر لکھ کر مجھے عطا فرما دیں گے، لکھ کر عطا فرما دیں گے؟ تو اس شہزادے نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ شہزادے لکھ کے دے دیں تو اس پرچی کو جب میں مر جاؤں میرے کفن میں ڈال کر قبر میں میرے ساتھ بھیجنا کہ جب فرشتے آئیں اور قیامت کا دن ہو تو میں یہ سند دکھا سکوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ کیا محبت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان میں اور اہل بیت اطہار میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ان بزرگان دین کا فیضان عطا فرمائے۔ جود و سخا کے متعلق بھی حضرت سے سوال کرنا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی جود و سخا کا عالم کیا ہے؟ آپ خود سخی ہیں، آپ کا گھرانہ سخی ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کی جود و سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ مدینہ طیبہ میں مشہور تھا کہ ہمیں کسی اور دروازے سے خالی تو بھیجا جا سکتا ہے لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دروازے سے خالی نہیں بھیجا جا سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں آپ موجود ہیں، آپ کا دسترخوان لگا ہے، ایک شخص آیا اور وہ معاذ اللہ آپ کے والد یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو گالیاں دینے لگا۔ اللہ، تو اب والد کو گالیاں کوئی دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن وہ سیدنا امام حسن مجتبی ہیں کہ جن کے والد کو گالیاں دی گئی تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اس شخص کو کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی وہاں پر آپ کے والد کو گالیاں دی جا رہی ہیں لیکن آپ کی سخاوت کا جو عالم تھا وہ جوش میں آیا۔ جی، آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس کو کھانا کھلایا جائے۔ جب اس شخص کو کھانا کھلایا گیا تو وہ شخص اس کے بعد آپ سے معافی کا طالب ہوا، طلبگار ہوا کہ آپ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، واقعی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں کہ بظاہر میں نے آپ کے والد کو گالیاں دی لیکن آپ کی سخاوت کا عالم اس وقت بھی کم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ ہے، وہ مختصر میں کہوں گا کہ امام حسن مجتبی ایک مرتبہ بصرہ میں گئے، آپ علمی حوالے سے بصرہ میں آپ کا جانا ہوا تو وہاں پر لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے آئے ہیں۔ تو اب وہاں پر ایک جوتے بنانے والا جسے ہماری زبان میں موچی کہا جاتا ہے وہ بھی موجود تھا، لیکن وہ امام حسن مجتبی کا بہت بڑا عاشق تھا۔ سبحان اللہ، اب لوگوں کو جب معلوم ہوا امام حسن مجتبی بصرہ میں تشریف لائے ہیں تو لوگ جوک در جوک آپ سے ملاقات کرنے آئے، بڑے بڑے تحائف آپ کو دینے لگے، بڑی بڑی چیزیں دینے لگے۔ تو یہ جو موچی تھا یہ پریشان ہوا اور گھر آیا، پریشانی میں بیٹھا تھا۔ تو موچی کی بیوی نے کہا کہ آپ کس لیے پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے آئے ہیں اور مجھے دینے کو کچھ نہیں ہے، اللہ، غریب، تو غریب ہوں، مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہ جو ہے وہ امام حسن مجتبی کے لیے ایک جوتی بنا لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ چمڑا بھی موجود نہیں ہے۔ پھر جب دیکھا گیا تو گھر کے اندر لکڑیاں موجود تھی تو اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ امام حسن مجتبی سخی ہیں، سخاوت تو آپ کے دروازے کی منگتی ہے، ہائے ہائے، تو وہ امام حسن مجتبی کو تو ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس موچی نے کیا کیا کہ لکڑی سے جوتے بنائے اور خوبصورت جوتے بنائے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو تحفے میں دینے کے لیے کھڑا ہو گیا لائن میں۔ جہاں دوسرے لوگ تحفہ دے رہے تھے اب اس نے سوچا کہ اتنے بڑے بڑے تحائف، اتنے بڑے بڑے سونے کی چیزیں امام کو پیش کی جا رہی ہیں، میری یہ ادنا سا تحفہ کیا امام قبول کریں گے؟ اب یہ شخص کیا ہے کہ جوتیاں لیے اپنے پیچھے چھپائے لائن میں کھڑا ہو گیا، سارے ملنے لگے، سارے ملنے لگے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے اپنے پیچھے جوتے چھپائے ہوئے تھے تو امام حسن مجتبی نے فرمایا پیچھے کیا رکھا ہے؟ تو یہ شرم کے مارے نہیں دے رہا تھا۔ بعد میں جب اس نے پیش کی تو کہا کہ ادنا سا یہ تحفہ ہے، میں تو غریب ہوں لیکن میں آپ کا عاشق ہوں۔ تو امام حسن مجتبی نے اس تحفے کو قبول فرمایا، لیا اور غلام سے فرمایا کہ باہر جتنے بھی اونٹ کھڑے ہیں اور یہ جتنی بھی یہاں پر اشرفیاں اور سونے کی چیزیں موجود ہیں آپ نے غلام سے فرمایا یہ ساری اس کو دے دو۔ سبحان اللہ، تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ امام حسن مجتبی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کہ جن کے دروازے سے کوئی بھی منگتا خالی نہیں جاتا تھا۔ تو آج ان کی ولادت کا دن ہے کہ ہمیں ان کی ولادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ان کی سیرت بیان کرنی چاہیے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ شہزادہ رسول ہیں۔ اپنے بچوں کو ان کی سیرت سکھائیں، سیرت سنائیں تاکہ بڑے ہو کر ان کا کردار بھی امام حسن مجتبی جیسا کردار بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بڑا خوبصورت واقعہ جود و سخا کا حضرت نے سنایا کہ غریب کا تحفہ کس طرح سے قبول فرمایا اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اسے نوازا۔ دعا یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، التجا یہ ہے کہ حضور آج جب شب ولادت ہے آپ کی بارگاہ میں
اہل علم نے کیسے کیسے تحائف بھیجے ہوں گے، کیسے کیسے نذرانے بھیجے ہوں گے، کیسے کیسے ایصال ثواب بھیجے ہوں گے، عشاق نے کس کس خوبصورت انداز میں آپ کی تعریفیں کی ہوں گی، آپ کے مناقب پڑھے ہوں گے۔ ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم علمی لحاظ سے بھی بہت غریب ہیں، وسائل کے لحاظ سے بھی بہت غریب ہیں۔ ہم نے یہ جو چھوٹا سا ادنا سا ٹرانسمیشن کی صورت میں خراج تحسین آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ ہم نے جو چند یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے پیش کیے ہیں، امام پاک ہماری ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور اس ٹرانسمیشن کو، اس آپ کی تعریف اور مناقب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیں۔ کل بروز قیامت حضور نانا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری سفارش فرما کر قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائے، اور جنت کے مالک ہمیں جنت میں چھوٹی سی جگہ عطا فرمانا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر اسی وقت اسی جگہ اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔